بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں احسان نقوی۔ نقوی صاحب، عمران خان نے آج پھر خطاب کیا اور وہ خطاب کہیں بھی دکھایا نہیں گیا۔ خطاب اس دوران ایک اہم کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، وہ بھی الیکشنز کے حوالے سے۔ بہت اہم کیس ہے جس کو فالو بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں۔ خان صاحب کے خطاب کے دکھانے پر ایک کہہ لیں ریٹن یا ان ریٹن ایک بین ہے۔ اس سارے منظرنامے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، منظرنامہ ایک نہیں ہے کرامت مغل صاحب۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ منظرنامے ہیں 3۔ اچھا، ایک منظرنامہ ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جس پہ ہم بات نہیں کر سکتے، اور 2 منظرنامے ہیں۔ اب اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ زمان پارک کا منظرنامہ کیا بتاتا ہے، صحیح۔ خان صاحب کا جو خطاب ہے اور اس کے حوالے سے۔ اب ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل لیڈر اگر گفتگو کرتا ہے، ایک اس کی وہ اپیرنٹ میسیجنگ ہوتی ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ایک اس کی انڈر لائن میسیج اور میننگ ہوتا ہے، صحیح، کہ جو اندر چھپا ہوتا ہے اور اس میں ایک میسیج کنوے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ خان صاحب نے جو خطاب کیا، آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز کو انسٹرکشنز آ جاتی ہیں، اور یہ منظرنامہ ہمیں کیا بتاتا ہے، اگلا منظرنامہ ہمیں کیا بتاتا ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ صحیح۔ شہباز شریف، مولانا اسد محمود، بلاول، مریم اورنگزیب، وہ بھی ایک بڑا دلچسپ منظرنامہ ہے، لیکن وہ اس کے ہم فوراً بعد والی ویڈیو میں کریں گے، چلیں پہلے عمران خان سے دوپہر میں کریں گے۔ جو خان صاحب والا منظرنامہ ہے نا، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ دیکھیں، آج تو آپ کو انسٹرکشنز آتی ہیں کہ خان صاحب کو نہیں دکھانا، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ آج آپ کو یہ انسٹرکشنز بھی آتی ہیں کبھی پیمرا کی طرف سے ریلی نہیں دکھانی۔ کچھ عرصہ پہلے یہ انسٹرکشنز آتی تھی کہ دکھانا ہے، جی کاٹنا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اشتہار ڈراپ ہو جاتے تھے، ہیڈ لائنز ڈراپ ہو جاتی تھیں۔ جی خان صاحب کی جو پالیٹکس ہے نا، وہ اس حد تک تبدیل ہو گئی ہے کہ آپ یعنی کہ میں اکثر حیران ہوتا ہوں یہ دیکھ کے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی پولیٹیکل لیڈر اس نے اس قسم کی سٹرگل نہیں کی۔ یہ جھوٹ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب اس نے بڑی ریزسٹنس کی، مزاحمت کی، فلاں کیا فلاں۔ آپ کسی سے پوچھ لیں، ان کے ورکر نکلتے تھے، ان کی لیڈرشپ بھاگی بھی تھی، آدھے ایگزائل میں تھے۔ بے نظیر بھٹو 86 میں آئیں، اس سے پہلے ان کے لیڈرز جاتے تھے، باہر نکلتا نہیں تھا۔ عمران خان موجود ہے، صحیح۔ اور عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اس سے آپ کو جو منظرنامہ پتہ چلتا ہے، وہ ایک طرف تو گینگ اپ ہوا ہوا ہے نا کہ الیکشنز نہیں کروانے، اور خان صاحب نے اپنا جو خطاب کیا تھا، آپ کو یاد ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ ججمنٹ آیا تھا 1 مارچ کو، جی جی، اور اس کے نتیجے میں 30 اپریل کا اعلان ہوا، اس میں خان صاحب نے کہا کہ بس اب اس فیصلے کے اوپر ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، عدلیہ کو سپورٹ کریں گے۔ لائرز کمیونٹی سے انہوں نے اپیل کی، ججز سے، عدلیہ سے انہوں نے کی کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے۔ اب وہ جو منظرنامہ ہے، وہ منظرنامہ واضح ہوتا ہے انہی جملوں میں۔ اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات ہے، جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ جب آپ کوئی چیز پہلی مرتبہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو جو سیکوینس آف ایونٹ ہے، اس میں آپ بہت ساری چیزیں یاد کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، دہرا رہے ہوتے ہیں، اس میں کہیں آپ بریک بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب آپ ایک ہی چیز، مثلاً آپ چھوٹا بچہ اگر کلاس میں جاتا ہے، اسے آپ گنتی سکھاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی روانی ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی۔ اب وہ جو خان صاحب رجیم چینج سے لے کے اب تک کی بات پر آتے ہیں نا، وہ باقاعدہ جس طرح کہانی نہیں ہوتی، منظرنامہ، منظر کشی کرنا کہ کیا ہوا۔ آج جب انہوں نے گفتگو کی نا، وہ گفتگو بالکل اس طریقے سے تھی جیسے آپ کہانی سنتے ہیں نا کہ ایک دفعہ کا ذکر تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لکڑہارا ہوا کرتا تھا۔ جی جی، آج کہانی شروع ہوئی، خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ۔ اچھا نہیں، یہ ساری نہیں میں پڑھ رہا، میں صرف آپ کو نا مین چیزیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر ہم اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر اس کو نبھانے کے لیے مسلسل غلط کام کرنے پڑتے ہیں۔ رجیم چینج، ایک آرمی چیف جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا کہ عمران خان اسے پسند نہیں ہے، اس نے فیصلہ کیا عمران خان کو ہٹانے کا۔ اس کو شہباز شریف بہت پسند تھا، وہ سمجھتا تھا شہباز شریف بہت بڑا جینیس ہے، اور اسحاق ڈار سے بڑا اکانومی کا کوئی وزرڈ نہیں ہے۔ وزرڈ کہتے ہیں میجیشین، جادوگر۔ اچھا، یہ کہانی آپ دیکھیں بالکل کیسے چل رہی ہے، فلو میں ہے کہ وہ سمجھتا تھا، اس کو لگتا تھا، وہ اس طریقے سے جیسے موویز کے سیکوینس بنتے ہیں۔ ہاں، اس کو لگتا تھا، اور اسحاق ڈار سے بڑا اکانومی کا کوئی وزرڈ نہیں ہے۔ تو اس کی بھی عقل دیکھ لیں، صرف یہی نہیں اور بہت وجوہات تھیں حکومت گرانے کی، وہ بھی بتاؤں گا کبھی اگر میں نے فیصلہ کیا۔ لیکن جب حکومت گرا دی، جب پتہ چلا، دیکھ لیا کہ پبلک نے ریجیکٹ کر دیا ہے امپورٹڈ حکومت کو، ٹویٹر پر ریکارڈ ٹوٹ گئے، پبلک نکلی، بائی الیکشنز میں بھی واضح ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اتنے بائی الیکشنز ہوئے بھائی، 36-38 بائی الیکشن ہوئے، 30 ہم جیتے۔ اچھا، اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ جو خطاب تھا نا،
جی یہ خطاب عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کے سپورٹرز ووٹرز کے لیے کم تھا, حکومت میں بیٹھے ہوئے جو جماعتیں ان کے لیے کم تھا. صحیح, بیسکلی یہ جن کو میسج کنوے کرنا تھا کر دیا. یہ میسج تھا پاورز دیٹ بی کے لیے. صحیح, جو یہ خطاب تھا بیسکلی اس میں انہوں نے دوبارہ سے اپنی کچھ چیزیں سامنے رکھی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح خاص طور پہ جب خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تھا نا کہ میں سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, وہ ایک بڑا پالیسی شفٹ تھا. صحیح, شاید اس میں آپ انڈرسٹینڈنگ سمجھ لیں. مجھے یاد ہے کہ ہماری ملاقات ہوئی جس دن خان صاحب پہ پرچہ نہیں ہوتا, پہلا دہشت گردی کا پرچہ ہوا تھا جب انہوں نے F9 پارک میں جا کے تقریر کی تھی شہباز گل والے معاملے پہ اور ARY کے بند ہونے کے معاملے پہ. بالکل بالکل. اس دن ان سے نا اس میٹنگ میں ایک سوال ہوا تھا کہ آپ کوئی سخت کال کیوں نہیں دے رہے احتجاج کی, ملک گیر فلانا فلانا, کیے تو تھے انہوں نے اس سے پہلے بھی, جو پرانی ہسٹری ہے پاکستان کی. اس وقت انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں یہ کر دوں گا, اس سے ملک کا بڑا نقصان ہو جائے گا معیشت. خان صاحب پریکٹیکلی ہی از سو شیور, اور وہ نظر آتا ہے ان کے نمبرز دیکھ کے, جلسوں میں نمبرز دیکھ کے, ان کی خطاب ہوتا ہے ان کی ویڈیوز کے نیچے نمبرز دیکھ کے, جو ان کو ٹی وی پہ دکھاتا ہے اس کی ریٹنگز دیکھ کے. آپ کو تب اس کا پریکٹیکل تجربہ ہے نا. جی بالکل. تو وہ ان کو یہ شور نظر آتا ہے کہ حل کوئی نہیں ہے, انہوں نے آنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں شاید یہ سوچ ہے, ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ بہت ہی خراب ہو گیا تو میں آ کے پھر میں کیا کروں گا, میں اس کو کیسے فکس کروں گا. جس تباہی پہ, جس نہج کے اوپر پہنچ گیا, کچھ بچے گا تو آپ کچھ اس کو آگے بنائیں گے نا. تو اس گفتگو میں آپ کو اس کا بھی جو ہے وہ اندیا اس کے بھی اشارے ملتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں خان صاحب کہ ان کو یہ خوف آ گیا کہ الیکشن نہ ہو, انہوں نے ظلم کیے. پھر وہ پوری کہانی انہوں نے بتائی, اس ایک جھوٹ کو, ایک غلط فیصلے کو بچانے کے لیے ملک کتنی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے. جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا. اب یہ ساری بات گھوم رہی ہے اس کے ارد گرد جو مریم نواز صاحبہ نے شروع کیا. پہلے سرگودا جلسے میں انہوں نے تصویریں لگائیں ججز کی, اس کے بعد وہ بینچ فکسنگ والی ایک پریس کانفرنس تھی, وہ آپ کو یاد ہوگی, اور پھر وہ پارلیمنٹ کا منظرنامہ فوراً تھی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے فوراً بعد نیکسٹ ڈے. بالکل. یہ جب سارا جو ہے وہ شروع ہو گیا نا, وہ بینچ فکسنگ کا معاملہ اور یہ سب کچھ انہوں نے کر دیا, جب یوز کی گئی, اور اب باقاعدہ ججز کو, عدلیہ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اچھا, آڈیوز ویڈیوز کے شوشے فلاں آ رہا ہے, ثاقب نثار وہ ان کے اوپر یہ کہ جناب یہ ہینڈل کر رہے ہیں, اور بالکل ایک ماحول بنا دیا کہ جیسے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان آئین پاکستان کے مطابق 90 روز میں الیکشنز کے حق میں رولنگ دیتی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. مطلب یہ ہمارا بیانیہ ہوگا, پھر ہم مزاحمت دکھائیں گے کہ دیکھو ہم عدلیہ کے مارے ہوئے. مطلب آپ اندازہ لگائیں نا اس بات کا, اس کے پیچھے لاجک پہ دیکھیں. تو جب یہ سب کچھ چل رہا ہے تو اس وقت خان صاحب جو ہیں وہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک لیجسلیشن آئی ہے, وہ لیجسلیشن جو ہے وہ چیف جسٹس کے اختیارات, ان کے بیسکلی اختیارات کم کرنے کے لیے. لیکن ایک بات بتاؤں, جو کچھ ہوتا ہے نا, وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ والی بات, بالکل ایسے ہی. مطلب اگر آج آپ ایک قانون سازی کریں گے, فی الحال آپ کو 2 کا, کیونکہ آپ کو اگلے چیف جسٹس سے بھی مسئلہ ہے نا, فائدہ سوچ رہے ہیں نا. اگرچہ لوگ بہت سارے سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ نون کو بہت سوٹ کرتے ہیں, لیکن جو لوگ قریب سے سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں, جو ان کو جانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ نون لیگ کے لیے بھی مسئلہ بنیں گے, وہ ہر ایک کے لیے مسئلہ بنیں گے. یعنی کہ ان کے جو وے ہے چیزوں کو, معاملات کو ہینڈل کرنے کا. تو ابھی تو آپ ایک تیر سے 2 شکار کر لیں گے. آپ قانون لے آئے, ایک بل آ گیا, آپ اس بل کو پاس کرا لیں گے, آپ ایک لڑائی کھول لیں گے, محاذ کھول لیں گے سپریم کورٹ کے ساتھ. آرٹیکل 191 جو کہتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے لیجسلیشن قواعد اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. آپ یو آر گوئنگ اسٹیپ اہیڈ. آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ بینچ بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ایک 3 ممبر کمیٹی بنے. اب 3 ممبرز کمیٹی میں طارق صاحب, جسٹس قاضی فائز صاحب, سینیورٹی کے اعتبار سے نا سینئر 3 ہوں گے نا, تو چیف جسٹس, اس کے بعد یہ 2, تو 2 میں ان کو لگتا ہے کہ ہمارا پلڑا بھاری ہوگا. مطلب کتنا آپ نے اس کو اوپن بلیٹنٹ ایک گیم بنا دیا ہے, پولیٹیکل گیم بنا دیا ہے, کہ اب اس کے اوپر بہت, یہ اس کو انڈو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اچھا, یہ جو سارے پریشر ٹیکٹکس چل رہے ہیں, سو موٹو کے اختیار کے حوالے سے, بینچ بنانے کے حوالے سے, مختلف جو ٹیکنیکل اپیل کے حوالے سے, اس تمام لائر چینج کرنے کے حوالے سے, ان تمام امپورٹنٹ چیزیں اس میں. تو وہ اس پہ خان صاحب نے کیا بات کی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے, لیکن یہ جس وقت کیا جا رہا ہے نا, اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ان کی نیت خراب ہے. جلد بازی میں کابینہ سے ایک بل پاس کروایا,
اور تراویح اور نماز کے وقت بل اسمبلی میں لے کر آیا گیا. اور اس قانون سازی کا مقصد عدلیہ کو دباؤ میں لانا ہے. نیوٹرلز بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. پھر وہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ادارے کی توہین ہو گئی. ان کی کرپشن پر کتابیں لکھی گئی ہیں, لوگ کیسے ایکسیپٹ کریں گے اس کو؟ یہ خان صاحب نے کہا. پھر وہ 25 مئی کے حوالے سے کہ 25 مئی سے جو ہے وہ جو کچھ ہونا شروع ہوا, انہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا, ان کو کوئی شرم اور حیا نہیں ہے. پھر خان صاحب نے کہا کہ انگریز کے دور میں جو تحریک چلی تھی اس وقت بھی ایسے ظلم نہیں ہوا. اب یہ دیکھیں, یہ کچھ چیزیں ہیں. لوگ نا ظاہر ہے کہ یہ لڑائی جیسے کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے, ابھی ظاہر ہے کہ اس لڑائی کا بنیاد کی لڑائی تھی, یہ بقا کی لڑائی اس کو کہتے ہیں. ہاں, اس لڑائی کا نتیجہ آنا ہے ابھی سامنے. صحیح. ابھی نہیں آپ کو پتا کہ who had the last laugh, کیا آخری کہا کون لگائے گا, یہ بار بار ذکر کرتے ہیں, یہ بھی نہیں پتا اس سارے معاملے میں. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہمارے ہاں اس لڑائی سے پہلے والی لڑائیوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ریاست سے کوئی نہیں جیت سکتا, اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نہیں جیت سکتا. کوشچن یہ ہے کہ آپ جیت کس سے رہے ہیں, مطلب آپ ہرا کیسے رہے ہیں. اس وقت اگر کسی کو شک ہے کہ لوگ پاپولیرٹی میں کس کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ دوبارہ سے وہ کوشش کر لے, وہ ایک دفعہ الیکشن کروا لے. ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا ایک بڑا ڈسکارڈ کریٹ کر رہے ہیں آپ سوسائٹی میں. بار بار کہتے ہیں الیکشن کروا لیں, اگر وہ الیکشن نہیں, اگر خان صاحب کے کہنے پہ نہیں ہو رہا, میرے کہنے پہ بھی نہیں ہوگا. ابھی آپ آگے چلیں کہ خان صاحب کیا کہتے ہیں. پھر وزیر داخلہ پہ وہ بولے, پھر انہوں نے کہا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا بندہ لگایا ہوا ہے, یہ بندے اٹھا رہے ہیں, سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کام کیسے کرتا ہے. ویسے ان لوگوں کو نا فرینکلی نہیں پتہ سوشل میڈیا. یہ جنہوں نے ریسنٹلی ایک بڑا وہ کیا ہے نا کہ گرافک ڈیزائنرز ہائر کر لیے ہیں, وہ ان کو گرافس اور پوسٹ بنا کے دیتے ہیں, اور پھر جو اس کی ڈسٹریبیوشن اٹ ورکس دی ادر وے اراؤنڈ. وہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ سوچ وہ اشتہاروں والی ہے. اچھا, یہ بھی اشتہار والی کبھی میں حیران ہو جاتا ہوں. مطلب میں نے ایک انٹرویو کیا تھا تسنیم اسلم صاحبہ کا, اس میں فرینکلی اسپیکنگ میرے سارے کوسچنز, میرے جو کوسچنز لائن آف کوسچننگ اور آگے سے جو جوابات تھے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے, خان صاحب کے حوالے سے, نواز شریف صاحب کی فارن پالیسی کے حوالے سے سیم تھے. مطلب یعنی کہ جو اور ان کا جو کانٹینٹ نکلتا تھا, یعنی خان صاحب پہ بھی کرٹیسزم ہوا تھا اس انٹرویو میں جی کہ یہ سکم ہے, پیپلز پارٹی میں یہ سکم تھے ان کی فارن پالیسی میں, اور نواز شریف کی فارن پالیسی میں یہ بڑی غلطیاں یا بلنڈرز تھے. میں نے تو نہیں کہیں اس کو یعنی کہ خود سے اس کو پروموٹ کیا, بوسٹ کیا یا شیئر کیا. اب اگر پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیمز اچھی ہوتی, وہ جاتی وہ خان صاحب والے پورشن میں سے اٹھاتی اس کو وائرل کر دیتی. میں نے تو نہیں کہنا, آئی ڈو ناٹ کنٹرول دیٹ. پی ٹی آئی والی ٹیم نے اٹھایا اسی انٹرویو میں سے وہ کلپس جو نواز شریف کے حوالے سے تھے, وہ ایسے وائرل ہوئے, اس کے اوپر ایک نیشنل ڈیبیٹ شروع ہو گئی. اب کسی نے زحمت نہیں کی کہ وہ 36 منٹ کا انٹرویو ہے وہ پورا دیکھ لیں. 12 منٹ 3 جماعتوں پہ. نہیں, یہ تو اب 3 سال پرانی بات ہو گئی نا. دیکھیں اب یہ تو ان کی سمارٹنیس ہے. تو میں بھی اکثر حیران ہوتا ہوں. میں جملہ خان صاحب کا بھی بول دیتا ہوں. خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں اور نہ ہی پڑھتے ہیں. نہیں, یہ سوشل میڈیا والے ہاں. معاملے میں ان کو واقعی سب کو نا اس کو سیکھنے کی اور اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کی بھی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں جناب. خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پھر وہ بتایا باورچی کو جو ان کے اٹھا جی گھر سے, اور اس سے بھی یہ وہ کہتے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ کھاتا کیا ہے. خان صاحب کے کھانے میں جو ہے وہ تو ہم لوگ کو پتہ ہے کہ بہت دلچسپی ہے کیسے کھاتے ہیں. حسان نیازی کے حوالے سے ایک صوبے سے دوسرے صوبے, اسلام آباد سے کوئٹہ سے سندھ, تو سندھ سے پھر لاہور سے سنا, پھر اسلام آباد, پشاور کا بھی سن رہے ہیں جی. تو وہ سارا چل رہا ہے. اس پر بات کی, اظہر مشوانی کے حوالے سے بات کی, لیکن ایک بات بہت امپورٹنٹ کی. وہ بات یہ تھی جو سب سے اہم ہے, جو تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو, تمام سول ملٹری سارے لیڈرشپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا, اس میں عوام کی ایک دوسرے کے ساتھ بھی نفرت بڑھا رہے ہیں. ان لیڈرشپ کے حوالے سے بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس سارے پروسیس میں عمران خان سے نفرت نہیں کر رہے, ان سے بھی کر رہے ہیں, اداروں سے بھی کر رہے ہیں. نفرت تو ہے نا, وہ تو معاشرے میں ایگزسٹ کرے گی نا, وہ ڈائنگ فینومینا نہیں ہے, اٹ سٹیز, وہ آپ کے لائف لانگ رہتا ہے.
تو آپ یہ بہت زیادہ تو خان صاحب نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں تنقید کرنے سے معاشرہ ختم ہو جاتا ہے اور قوم ان لوگوں کی وجہ سے آپ کے خلاف ہو رہی ہے. یہ میسج اسٹریٹ اپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھا اور فوج کے لیے تھا. صحیح. کہ کیونکہ اب یہ سب کو معلوم ہے, یہ صاف تاثر ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آپ اس حکومت کی بیک پہ کھڑے ہوئے ہیں تو لوگوں کو نفرت تو ان سے ہے, سپورٹ آپ ان کو کر رہے ہیں تو لوگ آپ کے بھی خلاف ہو رہے ہیں. اچھا دوسرے منظرنامے پہ میں تھوڑی سی اور کچھ چیزیں بھی بتاؤں گا آپ کو. تو وہ پھر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بات کی. پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا دیکھیں کہ ابھی تو اس غصے کو کنٹرول کیا ہوا ہے, ابھی ہم جلسہ کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. میں ہر جگہ لوگوں کو کہتا ہوں تصادم سے روکیں, آپ ایسا نہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ گیم سب کے ہاتھ سے نکل جائے. دس از وٹ ایوری بڈی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ ان دس کنٹری, کہ گیم سب کے ہاتھ سے نہ نکل جائے. غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, جو حالات ہیں ان لوگوں نے آ کے یہ اگر ٹھیک کر دیتے نا, آپ یقین مانیں اصل میں دا رائز آف عمران خان فرینکلی اسپیکنگ میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو رائز آف عمران خان ہے نا از اے بائی پروڈکٹ آف کنسسٹنٹ فیلئر آف ٹو میجر پولیٹیکل پارٹیز اینڈ ملٹری لیڈرشپ. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور آپ کی آرمی جو پرویز مشرف کا دور تھا, جی اگر انہوں نے ڈیلیور کیا ہوتا کیا گنجائش ہوتی کہ ایک تیسری پولیٹیکل فورس کھڑی ہو سکے اور نئی جماعت آ کے اگر انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہوتی, اگر لوگوں کے معاملات ٹھیک کر دی ہوتے, انہوں نے گڈ گورننس قائم کی ہوتی, انہوں نے کرپشن نہ کی ہوتی, انہوں نے منی لانڈرنگ نہ کی ہوتی, انہوں نے اپنے محلات نہ بنائے ہوتے, انہوں نے اپنی انڈسٹریل امپائرز نہ کھڑی کی ہوتی, انہوں نے اس سسٹم میں جونکوں کی طرح اپنے لوگوں کو فیلڈ جس طرح کیا جاتا ہے فیلڈنگ سیٹ کی ہے پوری, یہ نہ کی ہوتی, تمام معاملات آئین اور قانون کے مطابق ہوتے, قانون کی حکمرانی ہوتی, تو عمران خان اسٹوڈ نو چانس. ایبسلیوٹلی. ایٹ بیسٹ عمران خان صاحب کامنٹری کر رہے ہوتے کہیں پر کرکٹ میچز کی, جو اتنا بڑا کتاب لکھ رہے ہوتے, انٹرویوز دیتے, اپنا فلانتھراپسٹ کا کام کرتے, وہی کمنٹری کر رہے ہوتے. 2 کی بجائے 4, 4 کی بجائے 6 ہاسپٹلز بنا رہے ہوتے, 4 کی بجائے 8 یونیورسٹیز بنا رہے ہوتے. ہز رائز ان پالیٹکس از بیکاز دے فیلڈ. ایبسلیوٹلی. یہ ناکام نہ ہوتے تو خان صاحب کا رائز نہ ہوتا. صحیح. تو یہ تو سب کو سمجھنے کی بات ہے نا. پھر انہوں نے بات کی, پھر انہوں نے تصادم کے حوالے سے انہوں نے کہا نہیں کبھی نہیں کہوں گا, ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. اور پھر آخر میں انہوں نے کہا دیکھیں آخر میں پھر اپنے نیوٹرلز کو کہتا ہوں, یہ دیکھیں نا پیار اسٹل دیئر. تو کہتا ہے کہ میں آخر میں پھر اپنے نیوٹرلز کو کہتا ہوں کہ ابھی بھی کورس کریکشن کرنے کی ضرورت ہے, ابھی بھی راستہ درست کر لیں, کیونکہ یہ جو راستہ آپ نے پکڑا ہوا ہے خوف پھیلانے, ڈرانے اور دھمکانے کا, یہ بیک فائر کر رہا ہے. اس سے کوئی نہیں ڈر رہا بلکہ لوگوں میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں, اور حل یہ نہیں ہے, حل صرف ایک ہی ہے, صاف اور شفاف الیکشن. یہ ہے جناب پہلا منظرنامہ. اور پیش گوئی اس میں آپ کو پتہ ہے نا کہ خان صاحب نے کی تھی, وہ بھی آپ کو اس منظرنامے سے بالکل آج درست معلوم ہوتی ہے. وہ 2011 میں جو نسیم زارا کے انٹرویو میں کی تھی. بالکل 2000 وہ نسیم زارا صاحبہ کے انٹرویو میں ان سے سوال ہوا, اس وقت میرا خیال ہے نون لیگ اور اس کی لڑائی چل رہی تھی, پیپلز پارٹی کی کوئی لڑائی چل رہی تھی, اور اس لڑائی کے ضمن میں بات ہو رہی تھی. غالباً اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن شاید ان سے یہ کہا تھا کہ آپ پھر ان میں سے اس کے ساتھ کیوں نہیں کسی الائنس کرتے یا وہ کرتے نا. تو انہوں نے کہا نہیں یہ سب اندر سے ایک ہی ہیں, اور یہ جب میں وہ کروں گا یا ان کا احتساب ہوگا, ان کے احتساب کی بات کی جائے گی, یہ ایک ہو جائیں گے. اور انہوں نے کہا تھا نہیں, نسیم زارا کہ نہیں ہو سکتا, ہاں نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. لیکن اور یہ آج ہو گیا. پھر وہ ہوا کہ وہ سیاسی جماعتیں نہ ان کے سیاسی قبلے ملتے ہیں, نہ نظریات ملتے ہیں, نہ افکار ملتے ہیں, نہ سوچ ملتی ہے. نظریاتی کہہ دیا انہیں. یار جو بھی نظریہ تو ہے نا ان کا اپنا. اگر چلے آپ اچھا نہیں لگتا, برا لگتا ہے, کمزور لگتا ہے, ان کا اپنا. چلے یہ بھی تو ایک نظریہ ہے نا, یہ بھی تو ایک نظریہ ہے نا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. مطلب اگر لوگ بلیو کرتے ہیں, جمہور تو یہی ہے نا. بہت بڑا نظریہ. آواز خلق کو نکار خدا سمجھو. کچھ چیزیں لائٹر نوٹ پہ بھی کی جاتی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں اس کو. تو یہ ہے جناب پہلا منظرنامہ. دوسرے منظرنامے کا انتظار کریں. چلیں, بہت شکریہ آپ کے تجزیے کے. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.